MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اذان دے دیں. اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر دین میں اخلاق کو ایک ایسا مقام اور مرتبہ حاصل ہے گویا وہ دین کی روح ہے، اور اخلاق کے لحاظ سے جو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دین ایک الگ بات ہے اور اخلاق ایک الگ چیز ہے، اور بے دینوں میں بھی اعلیٰ اخلاق ملتے ہیں، اس اشتباہ کو پہلے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق تو انسانی تعلقات کے عمدہ اور بہتر اور گہری قدروں پر مبنی ہونے کو کہتے ہیں، اور صرف انسانی تعلقات کے ساتھ ہی اخلاق کا واسطہ نہیں بلکہ بعض دوسری چیزوں سے بھی، مثلا جانوروں سے تعلقات کے معاملے میں بھی اخلاق کو ایک اہم کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ پھر تمام دوسری چیزوں کے ساتھ بھی اخلاق کا ایک تعلق ہے، خواہ وہ بے جان بھی ہوں۔ تو اخلاق کی تعریف کو جتنا آپ وسیع تر کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اخلاق کا دائرہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، مگر سوال یہ ہے کہ مذہبی خلق اور غیر مذہبی خلق میں کیا فرق ہے، اور اسلام جب اخلاق کی طرف ہمیں بلاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اخلاق کی بات فرمائی تو اسے عین دین ہی سمجھا ہے، بلکہ دین کا بہترین حصہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابی الدرداء سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ ابو داؤد کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ خدا کے تول میں کوئی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ وزن نہیں رکھتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو میزان مقرر کر رکھے ہیں جن میں بندوں کا حساب کیا جائے گا، ان میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو دین کا ماحصل اخلاق ہے، اور اعلیٰ اخلاق سے دین کا فیصلہ ہوگا کہ کسی کا دین کیسا ہے۔
اس کی روشنی میں ایک بات تو قطعی صاف طور پر ثابت ہوئی کہ اخلاق کو دین سے الگ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اخلاق دین کا پیمانہ بنتے ہیں۔ خدا کے نزدیک کسی کے دین کے سچا ہونے یا اچھا ہونے کی علامت اس کے اخلاق ہوں گے۔ اگر اخلاق برے ہوں گے تو اس کا دین برا ہے، یا وہ دین کے معاملے میں برا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا، بعثت علی خلق ہے، یہ پوری حدیث مجھے اس وقت یاد نہیں، علی مکارم الاخلاق کا لفظ تھے باقی، جو جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا تھا کہ میں مکارم اخلاق پر مبعوث کیا گیا ہوں۔ اب یہ بہت ہی گہری حدیث ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بعثت وہاں ہوئی ہے جہاں اخلاق اپنے انتہا کو پہنچتے ہیں، وہاں سے میں مضمون کو بڑھا کر آگے لے کے جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہوں۔ بعثت علی مکارم الاخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اعلیٰ خلق اپنی انتہا کو پہنچے وہاں میرا قدم تھا، اور وہاں سے میں نے پھر معاملے کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ مفہوم قرآن کریم کی اس آیت کی تائید میں ہے، یا قرآن کریم کی آیت اس پر روشنی ڈالتی ہے، ھدی للمتقین۔ یہ کتاب اور صاحب کتاب بھی لازماً اس میں داخل ہو جاتا ہے، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے کہ میں مکارم الاخلاق پر فائز فرمایا گیا ہوں، یا وہاں سے میری بعثت شروع ہوئی ہے، اس نے اس مسئلے کو حل کر دیا جو دین اور دنیا کے اخلاق کے درمیان فاصلہ دکھائی دیتا تھا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے خلق اگر کامل ہوں اور اچھے ہوں تو لازماً ان کے نتیجے میں مذہب پیدا ہوتا ہے، اور مذہب اعلیٰ خلق کے لیے کی بنیاد پر ہی قائم ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت اہم اور گہرا مسئلہ ہے کہ سچا خلق وہ ہے جس کے نتیجے میں مذہب پیدا ہو، اور کوئی مذہب سچا نہیں جس کی بنیاد اعلیٰ اخلاق پر نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات تو ہمیں معلوم ہے، بہت کثرت کے ساتھ روایات میں آپ کی نبوت سے پہلے کے اخلاق بھی محفوظ کر دیے گئے ہیں، لیکن دیگر انبیاء جن کے حالات ہمیں معلوم نہیں، جس حد تک بھی معلوم ہے وہ یہی پتہ دیتے ہیں کہ تمام انبیاء کی بنیاد اخلاق پر تھی، اور اخلاق پہلے تھے، مذہب بعد میں آیا ہے۔ اور کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ ایک بدخلق انسان کو مذہب نے بااخلاق بنایا ہو اور اس طرح وہ اس سلسلے میں نبی بن گیا ہو۔ کسی بدخلق کو خدا نے نبوت کے لیے نہیں چنا۔ تو جو دنیا کے اخلاق دکھائی دیتے ہیں ان میں اگر سچائی ہو تو وہ مذہب کی طرف لے جانے والے ہیں، مذہب کے علاوہ اپنی ذات میں کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ وہی خلق جب ترقی کرتے ہیں تو مذہب پر منتج ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ فلسفہ ہے جو در حقیقت خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لینن جیسا شخص جو دہریہ تھا، خدا کی ہستی کا قائل نہیں تھا، اس نقطے کو بہرحال وہ سمجھ چکا تھا کہ اگر ہم نے اخلاق کو قبول کر لیا تو لازماً ہم خدا کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ چنانچہ بہت لمبا عرصہ اس کا اختلاف رہا اپنے بعض اور یعنی کمیونسٹ رہنماؤں سے، اور اس پر اس نے کتاب بھی لکھی اور لمبے مضامین بھی درج کیے۔ اس کا مبحث یہ تھا، لڑائی اس بات پر تھی کہ کمیونسٹ لیڈرشپ میں بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اخلاق کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے،
اس لیے ہمارا نظام ناکام ہو جائے گا اگر ہم نے اخلاق کو ترک کر دیا. تو ہمیں ضرور اخلاق کی طرف واپس لوٹنا ہے. اور لینن کہتا تھا کہ اگر تم نے یہ بات تسلیم کر لی تو تم خدا کی طرف لوٹو گے، اس خدا کی طرف لوٹو گے جس کو تم بھی خیر بات کہہ آئے ہو اور میں بھی کہہ آیا ہوں، جس خدا سے مارکس نے ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیا تھا. تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم مذہبی ہو گئے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم مذہبیت سے مذہب کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ نہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا، نہ اس میں یہ ضرورت تھی. یعنی اس کا مد مقابل بوگنادوف بہت مشہور روسی لیڈر تھا، اس کا ساتھی بھی تھا. وہ یہ تو نہیں کہتا تھا، مگر اس کے بغیر اپنی بات پوری کرنا چاہتا تھا. اس کی بات میں گہری سچائی تھی کہ کوئی بھی دنیا کا نظام اخلاق کے بغیر چل نہیں سکتا، خواہ وہ مذہبی نظام ہو یا غیر مذہبی نظام ہو. اور لینن کی بات بھی سچی تھی کہ یہ ناممکن ہے کہ اخلاق حقیقی ہوں اور وہ خدا کی طرف لے جائیں، کیونکہ اخلاق کا منبع خدا ہے اور اخلاق خدا سے پھوٹتے ہیں اور خدا ہی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ تفصیلی بحث تو اس وقت موقع نہیں ہے، اس میں پڑھ کے وجہ بتاؤں کہ کیوں لینن سچا تھا، کیوں اخلاق لازماً خدا کی طرف لے جاتے ہیں. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ حقیقت تو خوب کھل جاتی ہے کہ اخلاق اگر سچے ہوں تو وہ ضرور خدا کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور خدا والوں کا قدم اعلیٰ اخلاق پر ہوتا ہے، وہاں سے ان کی بلندی کا سفر شروع ہوتا ہے. جہاں دنیا کا سفر ختم ہو جاتا ہے وہاں سے وہ دوسرا قدم اٹھاتے ہیں جو آسمان کی بلندیوں کی طرف ان کو لے جاتا ہے. تو دنیاوی خلق بھی اچھے ہو سکتے ہیں، مگر اگر وہ ڈیڈ ہوں، یعنی ان کے اندر زندگی نہ ہو اور مزید نشو و نما پانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو وہ مردہ چیزیں ہیں. اخلاق کی نقالی ہے مگر اخلاق نہیں کہلا سکتے. اور ایسے اخلاق جو نقالی ہوں، جن میں گہری روح نہ ہو، وہ ہمیشہ آزمائش کے زلزلوں پر آ کر منہدم ہو جایا کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اس لیے بھی ضروری ہے کہ اخلاق کی اگر حفاظت کرنی ہے تو خدا سے تعلق جوڑو. خدا کے تعلق کے بغیر وہ اخلاق جو سرسری ہیں، دیکھنے میں اچھے بھی دکھائی دیں، تو ان میں زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اور جب بھی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں اور عظیم ابتلا آئے ہیں، یہ بات بار بار کھل کر ثابت ہوئی ہے کہ وہ لوگ جن کے اخلاق کی بنیاد خدا تعالیٰ کے ہستی پر ایمان پر تھی، ان کے اخلاق کو کبھی ٹھوکر نہیں لگی. سخت سے سخت آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے مگر ان کے اخلاق اپنے حال پر قائم رہے اور زلزلے ان کو منہدم نہ کر سکے، گرا نہیں سکے. لیکن وہ قومیں جو بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر فائز دکھائی دیتی رہی ہیں، جب بھی ابتلا آئے ہیں اور زلازل آئے ہیں تو ان کے اخلاق اس طرح منہدم ہو گئے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. جنگ عظیم کا حال آپ پر بہت روشن ہے. آج بھی کبھی کبھی ان مظالم کی داستانیں دہرائی جاتی ہیں، بعض وہ ڈاکیومنٹریز پیش کی جاتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ عظیم کے دوران مغربی قوموں نے خود دوسری مغربی قوموں پر کیسے کیسے مظالم توڑے ہیں. ایسے خوفناک نقشے دکھائے جاتے ہیں کہ ان کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ دراصل دہریت کی پیداوار ہے. وہ اخلاق جو دہریت کے ارد گرد ملمے کے طور پر ہوں، ان کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ ملمہ اترتا ہے تو اندر سے ایک خوفناک بھیڑیا یا اس سے بھی زیادہ ظالم جانور نکلتا ہے باہر، اور وہ پنجے باہر نکالتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ محض ایک دکھاوا تھا، ورنہ در حقیقت اندر کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اخلاق پر فائز ہوئے ہیں وہ زندہ اخلاق تھے، یقینی تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو نبوت پر سرفراز فرمایا گیا.
اور پہلے انبیاء بھی اخلاق ہی کے رستے سے نبوت پر فائز ہوئے، مگر وہ سب اخلاق جن پر وہ فائز تھے ان سب کو مکارم الاخلاق نہیں کہا جا سکتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم جن اخلاق پر پڑا ہے ان میں سے ہر ایک چوٹی تھا، کوئی بھی ایسا خلق نہیں ہے جو اپنے دائرے میں چوٹی کا خلق نہ ہو۔ وہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بس آپ جب فرماتے ہیں کہ اسقل من حسن الخلق، کہ خدا کی میزان میں حسن خلق سے بہتر اور کوئی وزندار چیز نہیں، تو یہاں کسی ایسے خلق کا ذکر نہیں جو مذہب سے الگ خلق ہو، بلکہ حقیقت میں مذہب ہی کی تعریف کی گئی ہے۔ مذہب اعلیٰ اخلاق سے پھوٹتا ہے اور اعلیٰ اخلاق کو مزید سیکل کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ خدا سے بندے کا تعلق کراتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا کسی اپنے ایسے بندے سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا جو بدخلق ہو۔ اس لیے روزمرہ کی زندگی میں جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہے تو بڑا نیک مگر بڑا بد اخلاق ہے، بالکل جھوٹی بات ہے۔ یا وہ بد اخلاق نہیں ہے یا وہ نیک نہیں ہے، کیونکہ نیکی کے ساتھ بدخلقی چل ہی نہیں سکتے۔ نیکی کا وسیع دائرہ اخلاق کے تمام دائرے پر حاوی ہوتا ہے، اور بدخلقی اور نیکی کے اندر ایک تضاد پایا جاتا ہے جو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نمازیں تو بہت پڑھتا ہے لیکن یہ باتیں بھی ہیں، تو جو باتیں ہیں ان باتوں میں نمازوں کی نفی ہو گئی ہے۔ بس محض ظاہری دین پر عمل کرنا کافی نہیں جب تک کہ جس حصے پر عمل ہو رہا ہے اس حصے کے اخلاق بھی سیکل نہ ہو جائیں۔ دین کے مختلف حصے ہیں اور ہر حصے کا کسی نہ کسی انسانی خلق سے ضرور تعلق ہے۔ تو اگر کلیتاً کوئی 100% حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اس راز کو سمجھ لے کہ اگر وہ سچا ہے اپنے خلق میں تو اتنا حصہ اس کا دین کا اور زیادہ روشن ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ دین میں سچا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے دین کے سائے تلے بدخلقی پنپ رہی ہو۔ اس لیے جہاں جہاں بدخلقی ہے وہاں بے دینی کی علامت ہے، وہاں اگر دہریت کی نہیں تو خدا پر ایمان میں نقص کی علامت ہے۔ بس اس طرح ہر انسان اپنی ذات کا تعارف خود حاصل کر سکتا ہے، کتنا بدخلق ہے اور کتنا دیندار ہے، کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں۔ خود انسان اپنی ذات میں کھو کر مختلف موقعوں پر اپنے رد عمل کو دیکھے۔ چھوٹی سی بات کے اوپر بعض دفعہ اتنے ہنگامے کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بعض دفعہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بعض دفعہ اور بہت بڑی بڑی مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں، لیکن وہ چھوٹی سی بات ایک شخص کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہوتا کون ہے میرے سامنے یہ کہنے والا، اور یہ انا جو ہے یہ ایسی دھوکے والی چیز ہے کہ بعض دفعہ بعض لڑائیاں اس بات پر ہوئی ہیں کہ اس نے مجھے جھوٹا کہہ دیا۔ یہ کون ہوتا ہے مجھے جھوٹا کہنے والا؟ میں کہاں سے جھوٹا ہو گیا؟ اور ایک دفعہ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا یا نہیں، ایک صاحب جن کو میں جانتا تھا کہ بے حد جھوٹے ہیں، ان کا کسی سے مقدمہ ہوا اور انہوں نے میری طرف حوالہ بھیجا وہ، اور خلاصہ یہ تھا کہ دیکھیں اس نے مجھے جھوٹا کہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اب میں اس کو کیا جواب دیتا؟ جس کا جھوٹ مشہور تھا سب جانتے تھے کہ وہ جھوٹا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انانیت اتنا دھوکہ دے دیتی ہے انسان کو کہ خود اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور جو اپنے سے غافل ہوا وہ دنیا جہان سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ جو اللہ سے غافل نہ ہو وہ اپنے آپ سے غافل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی مضمون ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔
ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا. فانساہم انفسہم، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو اپنے آپ کو بھلا دیا. اب اپنے آپ کو کون بھولا کرتا ہے سوائے اس پاگل کے جس کو ہوش ہی نہ رہے. تو یہاں اپنے آپ کو بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حال سے بے خبر ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے نقائص کا علم ہی نہیں رہتا، اور وہ غفلت کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں. اپنی ذات سے زیادہ قریب اور انسان کس کے ہو سکتا ہے، مگر اپنی ذات میں رہتے ہوئے اپنی ذات سے بے خبر رہتے ہیں، اور کو پتہ نہیں میں کون ہوں اور میں کیا ہو رہا ہوں. تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ سے سب خلق کا تعلق ہے. جو خدا کے شعور میں رہتا ہے وہ اپنے شعور میں بھی رہتا ہے. جو خدا کو بھلا دیتا ہے، خدا کا شعور اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے، اس سے اپنے نفس کا بھی شعور اٹھ جاتا ہے. تو خلق کا بھی یہی حساب ہے. تمام وہ خلق جو اللہ کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں وہ دنیا کے تعلقات پر بھی اسی طرح اعلیٰ درجے پہ اثر انداز ہوتے ہیں جیسے اللہ کے تعلق کسی بندے پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ اپنا تعلق خدا سے درست کریں تو اس کا نام بھی ایک خلق ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکارم الاخلاق پر قدم رکھ کر سفر شروع کیا ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ لمحہ جب خدا آپ پر ظاہر ہوا اور واضح طور پر اپنی طرف آنے کی ہدایت کی ہے، اس سے پہلے بھی آپ اخلاق میں کامل تھے، لیکن وہ ایک سرشت کی صفائی تھی، ایک فطرت کی نفاست تھی جس کو خدا تعالیٰ خلق کا نام دیتا ہے، لیکن بہترین تھی. ایسی روشن تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آسمان سے شعلہ نور نہ بھی گرتا تب بھی وہ ایسا پاک سرچشمہ تھا اخلاق کا کہ از خود بھڑک اٹھنے کے لیے تیار تھا. مگر جو باقی سفر ہے وہ پھر خدا کے حوالے سے خدا سے تعلقات استوار کرنے کا سفر ہے. اور خلق کا آخری مقصد خدا سے تعلق درست کرنا ہے. دنیا کے تعلقات خلق کا مقصد نہیں ہے. خلق اس لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ خدا سے تعلق قائم ہو، اور جب خدا سے تعلق قائم ہو جائے تو آج جتنا اعلیٰ خلق ہوگا اتنا تعلق کا معیار بڑھتا چلا جائے گا. یہ نقطہ بھی بہت ہی اہم اور محض فلسفیانہ نقطہ نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی سنوارنے کے لیے اس کا سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. بعض دفعہ کروڈ لوگ ہوتے ہیں، موٹی عقل والے، موٹی باتیں کرنے والے، ان میں نیک بھی ہوتے ہیں. یہ فتویٰ بار سے بیٹھا نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ چونکہ کروڈ ہے، اس کی بات میں سلیقہ نہیں، سختی ہے، کرختگی ہے، اس لیے وہ ضرور بد ہوگا. کیونکہ بعض دفعہ اس کے ان عادات میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بچپن سے ایسے ماحول میں پلا ہے، ایسے حالات اس کو میسر آئے ہیں کہ بدخلقی کے طور پر نہیں بلکہ عادت مستمرہ کے طور پر، ایک جاری عادت کے طور پر اس نے بعض رنگ ڈھنگ سیکھ لیے ہیں. اس لیے ضروری نہیں کہ اسے بدخلق کہا جائے، مگر کہا جائے یا نہ کہا جائے یہ ہے بدخلقی، مگر ایسی بدخلقی نہیں جس میں اس کے ارادے کا دخل ہے. اس لیے ایسے لوگ بھی نیک ہوتے ہیں. کئی ایسے لوگ مجھے یاد ہیں، بچپن میں بھی ہم نے دیکھے، بعد میں بھی نظر آئے، کہ روزمرہ کی باتوں میں، سلیقے میں بڑے وہ کروڈ کہتے ہیں جس کو، کیا اردو میں کہیں گے اس کو، یعنی کرختگی پائی جاتی ہے ان کے مزاج طریقے باتیں کرنے کے طریقے میں، اظہار میں بھی کرختگی پائی جاتی ہے. لیکن جس طرح ان کی زندگی دوسرے میدانوں میں اپنے عمل دکھاتی ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ ہیں اور ان کی نیکی کا انکار نہیں ہو سکتا. ایسے حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ میں سے بھی بعض تھے، بچپن سے ان کی پرورش ایسی ہوئی ہے، یعنی غیر ماحول سے آئے ہیں جہاں وہ
گلیوں میں جس طرح رف اینڈ ٹف کے ساتھ مقابلے ہوتے ہیں، اس طرح ان کی زندگیاں گزری اور طبیعت میں ایک دبدبا اور جوش اور سختی سی پیدا ہو گئی. نیکی نے اس کو بہت نرم کیا، مگر ایک حد تک. وہاں ایک سختی کی جو ان کی حد جہاں شروع ہوتی تھی، وہاں نیکی اس حد کو توڑ نہیں سکی. وہ اپنی جگہ قائم رہتی تھی، نیکی کے دائرے میں بھی وہ قائم رہتی تھی. چنانچہ ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہی صحابی تھے. ان کے دماغ میں یہ تھا کہ نماز سے آگے جو گزرے گا صف کے آگے سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے اس کے نتیجے میں کچھ ہونا چاہیے. اب دیکھیں اخلاق کے نتیجے میں، اخلاق کے معیار بدلنے سے نیکی کی تعریفیں بھی کتنی بدلتی جاتی ہیں. ایک آدمی بااخلاق ہے اور اس کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، اس کی نماز کے سامنے سے کوئی آدمی گزرے گا تو وہ اس کے لیے استغفار کرے گا، دعا کرے گا، اللہ معافی دے اس کو. اور ایک یہ تھے، یہ 2 قدم آگے بڑھ کے اس زور سے 72 مارتے تھے، اور تھے مضبوط آدمی کہ وہ لڑکیاں کھاتا جا کے دور جا کے پڑتا تھا. اور بعض بچے بیچارے تو حیران رہتے تھے کہ یہ بلا آئی کہاں سے ہے. دھیانے اپنے خیال میں جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں جن کا اخلاق کا معیار یہ ہے. اور وہ ان کو دھکا دے کے جا کے پڑھتے تھے، دیکھے اچھا یہ فلاں صاحب ہے جو نماز پڑھ رہے تھے. تو کافی شہرت ہوئی تھی، لوگ ڈر کے گزرا کرتے تھے. مگر یہ نہیں میں کہہ رہا کہ چونکہ وہ اس معاملے میں بدخلق تھے اس لیے وہ بے دین بھی تھے، نعوذ باللہ من ذالک. ان کی ساری زندگی تقوی کے ساتھ گزری، نیک مسیح السلام کے صحابہ میں شمار. لیکن جب اخلاق کا رخت ہو تو خدا سے تعلق میں بھی ایک حد قائم ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن جتنے اخلاق اعلیٰ ہوں، اللہ کا تعلق بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوتا چلا جاتا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمام انبیاء سے بڑھ کر خدا کا قرب حاصل کیا ہے، تو اس کا راز اس بات میں ہے کہ آپ کو مکارم الاخلاق پر فائز کیا گیا تھا. آپ پہلے ہی اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ جو سفر وہاں سے شروع کیا ہے اس کے بعد کسی اور کے مقابلے کا سوال ہی نہیں رہتا تھا. لیڈ لے گئے ہیں بہت زیادہ. اور پھر خدا کے ہر تعلق میں اپنے خلق کو استعمال کیا ہے. اب تعلق کے معاملے میں آپ روزمرہ انسانی تعلقات کے دائرے میں غور کر کے دیکھیں، وہ شخص جو اعلیٰ خلق رکھتا ہے وہ رفتہ رفتہ دلوں کو جیتتا چلا جاتا ہے. اس سے جب آپ بات کرتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں، کبھی غلطی بھی کرتے ہیں، تو اکثر اس کا رد عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک بدخلق انسان بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ زیادتی کرنے والا بھی اگر اس میں کوئی زندگی کی رمق باقی ہو، وہ زیادتی چھوڑ کر اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا اخلاق کے لحاظ سے محسن اور معلم ہو. تو اللہ تعالیٰ سے جب انسان اپنی عبادتوں میں یا روزمرہ کے معاملات میں ایک تعلق قائم کرتا ہے تو یہ فیصلہ کہ وہ تعلق کہاں تک اس کو لے جائے گا، یہ اس شخص کے اپنے خلق پر منحصر ہوتا ہے. جتنا اعلیٰ خلق کا انسان ہوگا اتنا ہی اس کا سفر زیادہ بلندی کی طرف، زیادہ اعلیٰ مقام اور مراتب کی طرف اس کو لے جائے گا. اور اسی مضمون کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ اللہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میں اپنے بندے کے اپنے متعلق ظن کے مطابق ہو جاتا ہوں. وہ مجھے جیسا گمان کرتا ہے اور اس گمان کے مطابق سلوک کرتا ہے، یہ اس میں شامل ہے، میں اسی طرح اس کے لیے ہوتا چلا جاتا ہوں. تو ایک شخص کا اخلاق کا دائرہ چھوٹا ہو تو خدا کی ذات لامتناہی ہے، اس کے برتن میں خدا اتنا ہی آئے گا جتنا اس کے اخلاق کا دائرہ ہے، اور ظرف کے مطابق خدا ڈھلے گا. بس انا عند ظن عبدی بی کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر شخص کے ظرف کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہوں. اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ میرے سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ تو اپنے ظروف بڑے کرو، کیونکہ پھر
میں اگر پورا تمہارے اندر پورا تو آ ہی نہیں سکتا، مگر تمہیں باقیوں کے مقابلے پر کم دکھائی دیا اپنے اندر، تو تمہارے برتن کا قصور ہے، میرا قصور نہیں۔ یہ جو ظرف کا مضمون ہے یہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات، آپ کے جو ایک دوسرے کے مقابل پر جو حیثیت تھی اس کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم میں استعمال فرمایا ہے۔ موسیٰ نے کہا اے خدا مجھے دکھا اپنا چہرہ، اللہ نے کہا تجھے ظرف نہیں ہے۔ حالانکہ موسیٰ پر بھی تو خدا ظاہر ہوا تھا۔ وہ کیا بات تھی کہ جب بلایا کہ آ میرے پاس، اور وہ آگ میں سے ایک آواز آئی، روشنی نکلی، تو وہ اگر رویت نہیں تھی تو کیا چیز تھی؟ تو ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف انکار ہو رہا ہے کہ نہیں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے مراد صرف یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوہ گر ہونے والے خدا کو دیکھنا چاہتے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ تجھ میں یہ طاقت نہیں ہے۔ اس کے لیے اتنا بڑا دل، اتنا بڑا حوصلہ، اتنی بڑی وسعت چاہیے۔ اور اس پہلو سے خدا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا ہے تو آپ کے مکارم اخلاق کے سے جو سفر شروع ہوا ہے اس کے نتیجے میں آپ کی قلبی اور روحانی وسعتوں کے مطابق نازل ہوا ہے۔ بس روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ طور والے واقعات تو نہیں پیش آتے، مگر کہانی وہی ہے، ازل سے یہی کہانی ہے، درجہ بدرجہ دہرائی جاتی ہے، کہیں تھوڑی کہیں زیادہ۔ بس اپنے اخلاق کی فکر کریں۔ اگر آپ بدخلق ہوں تو کیا یہ درست نہیں کہ دنیا بھی آپ کو چھوڑ کر الگ ہو جاتی ہے، اپنے بچے بھی جدا ہو جاتے ہیں، بیویاں واویلے کرتی ہیں، طلاقوں کی درخواستیں دینے لگتے ہیں۔ تو جس شخص کا یہ حال ہو اس کا یہ گمان کہ میں بہت نیک ہوں اور اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جس کی بیوی بچے متنفر ہو جائیں، جس کا ماحول اس سے بھاگے، ہمسائے پناہ مانگے، اور وہ اس خیال میں زندگی گزار دے کہ میں خدا کا پیارا ہوں اور میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں اور میرے لیے بہت کافی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، جہالت کی زندگی ہے۔ بس اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، ورنہ آپ دنیا میں نہ گھر میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ وطن میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ساری دنیا کو اپنی محبت میں گرفتار کر کے جو آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے اس کی باتیں محض خواب کی باتیں ہیں، ایک دیوانے کی بڑھ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جتنا میں اخلاق پر زور دے رہا ہوں اس کے کچھ نیک نتائج بھی نکل رہے ہیں، لیکن بعض ایسے ضدی ہیں جو اپنی ضد پر اسی طرح قائم ہیں۔ اصل میں جب یہ آواز ان تک پہنچتی ہے تو چونکہ وہ خدا کو بھلا بیٹھے ہیں اس لیے اپنے نفس کو بھی بھلا چکے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کسی اور کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ایک ایسا گہرا نفسیاتی نقطہ ہے جو ہمیشہ کار فرما ہوتا ہے، اور جہاں بھی ہوتا ہے لوگ اپنے حال سے اندھے ہی رہتے ہیں۔ بعض لوگ اپنا اپنا ایک مقام سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے ہٹ کر سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کوئی بات کرنی تھی اور مجلس لگی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ مجھے کچھ بات کرنی ہے پرائیویٹ، یا مجھے یاد نہیں کہ کیا عذر اس وقت پیش فرمایا تھا آپ نے، مگر یہ بات کھل کر سامنے لے آئے کہ بہتر ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بے وجہ وہ اٹھ کر چلے جائیں۔ تو ایک آدھ آدمی اٹھا ہے، باقی سب بیٹھے رہے۔ پھر آپ نے دوبارہ کھول کر بات کی تو پھر ایک دو آدمی اٹھ کر چلے گئے اور باقی پھر بیٹھے رہے۔ تو دو تین دفعہ اس طرح ہوا، تو آخر حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا کہ عوام الناس تو چلے گئے ہیں، اب چودھری بھی چلے جائیں۔ مراد یہ تھی کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ عام حکم سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھنے لگتے ہیں، اور چودھری سے مراد زمیندار چودھری نہیں بلکہ چودھریت کا، چودراہٹ کا ایک تصور ہے کہ میں عامت الناس نہیں، میں بڑا ہوں۔ تو یہ بیان فرمایا، اور واقعہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اندرونی طور پر بڑا سمجھ رہا ہو اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ مجھ سے کوئی مخاطب ہو رہا ہے۔ تو جب میں یہ خطبات دیتا رہا ہوں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق پر پہلے ہی فائز سمجھ رہے ہیں،
اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے متعلق نہیں کسی اور کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو کہا ہے کہ بدخلقی گھر نہ کرو تو ضرور میری بیوی کی بات ہو رہی ہے، میری بات نہیں ہو رہی. اور شاید وہ پہلے سے ہی بڑھ کر بیوی پہ سختی کر رہے ہوں کہ خطبہ نہیں سنا تم نے، ابھی بھی تم اسی طرح بدتمیزی سے بات کر رہی ہو. تو ہر انسان اپنی بدتمیزی کے لیے بھی کچھ ایسے حجرے تعمیر کر لیتا ہے جن میں قلع بند ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور بیرونی باتیں اس پر اثر انداز ہی نہیں ہوتی. ہر انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا تو لوگوں کی نظر کے آئینے سے ہی دیکھنے کی کوشش کرے. ایک شخص جس سے سوسائٹی تنگ آئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ لگے کہ میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے لوگ دیکھو صاحب میرے پیچھے پڑ گئے. بس لوگوں کو عادت ہے اٹھ کر میرے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس میں کچھ حقیقت ہوتی ہے. دنیا یوں ہی کسی کے پیچھے نہیں پڑا کرتی، بلکہ کچھ بدخلقیاں ظاہر ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ سوسائٹی دور ہونے لگتی ہے. تو اپنی فکر کرو، اپنے اخلاق کی نگرانی کرو، اور اگر اپنی آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہا تو معاشرے کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرو کہ تم کیا ہو. غالب نے ایک موقع پر اس مضمون کو یوں بیان کیا کہ سختی سے ہی کلام میں، لیکن نہ اس قدر کہ جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی. کہ سختی سے ہی، لیکن یہ تو نہیں کہ جس سے بھی بات کرو وہ شکایت کرے، اور جو شکایت کرے تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ دیکھو یہ بھی ایک اسی طرح کا ہو گیا، مجھ معصوم پر یہ بھی برسنے لگ گیا. تو جب سب دنیا باتیں کرتی ہے تو اسے نقارہ خدا بھی کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کی آواز ہوتی ہے، لوگوں کی زبانوں سے بلند ہوتی ہے. بس وہ لوگ جن کو ساتھ معاشرہ ایسا سلوک کر رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بدخلق ہیں، ان کو تسلیم کر لینا چاہیے، اپنی عادتیں بدلنی چاہیے، اور وہ کرنا چاہیے جس کو قرآن کریم دعوت اللہ کے لیے ایک کامیاب گر کے طور پر پیش فرماتا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. فرمایا دو قسم کے سفر ہیں. یہاں تو ایک سفر کا ذکر کیا ہے. ایک سفر وہ ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ دوست ہیں وہ بھی دشمن بنتے چلے جاتے ہیں، قریبی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بیٹیاں خط لکھتی ہیں باپ کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کی خاطر. اور ایک سفر وہ ہے جو قرآن کریم دعوت اللہ کا سفر بیان کرتا ہے. فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. اس سفر میں تمہاری صفات ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جو تمہاری جان کا دشمن ہو، رفتہ رفتہ تمہارے حسن خلق سے متاثر ہو کر وہ تم پر اپنی جان نچھاور کرنے والا دوست بن جائے. یہ صفات تم میں ہو تو تم کامیاب داعی اللہ بن سکتے ہو، ورنہ نہیں بن سکتے. تو دعوت اللہ کا کتنا گہرا راز خدا تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا، اور یہ راز اعلیٰ اخلاق کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتا، اور یہ وہ سفر ہے جو اعلیٰ اخلاق کے بغیر طے ہو ہی نہیں سکتا. بس آپ اپنے خلق کو اس طرح ڈھالیں، اور یہ بات اگر بھول بھی جائیں کہ آپ پہلے کیا تھے، تو کم سے کم آئندہ کے لیے یہ واضح مقصد اپنے پیش نظر رکھیں کہ آپ نے دوستوں کو دشمن نہیں بنانا. ہر ایسے موقع سے احتراز کرنا ہے جہاں دوست دشمن بن جاتے ہوں، اور اس کے برعکس ہر ایسا کام کرنا ہے جس سے دشمن دوست بنتا ہو. اللہ فرماتا ہے اگر ایسا کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو. تو یہ مضمون دعوت اللہ کا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. یہاں سے بات شروع ہوئی ہے. اس سے بہتر بات کہنے والا اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے لیکن خود حسن عمل سے اپنے قول کی سچائی کو ظاہر کر دے. ایسے نیک اعمال والا ہو کہ اگر وہ خدا کی طرف بلائے تو اس کی بات میں اس کے عمل کی وجہ سے حسن پیدا ہو، کوئی تضاد نہ ہو. یہ مضمون بیان کرتے ہوئے آخر اس بات پر پہنچایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو
دشمن کو بھی جانثار دوست میں تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہ صفات محض جہاد کے دوران سامنے نہیں آتی یا اس وقت نہیں بنا کرتی. پہلے روزمرہ اپنے گھر میں یہ تخلیق پاتی ہیں، گھر میں پرورش پاتی ہیں، وہاں بڑھتی ہیں اور نمایاں ایک طرز اختیار کر لیتی ہیں. پھر جب ایسا شخص میدان جہاد میں نکلتا ہے تو لازماً وہی ہوتا ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے. مگر کوئی کہے کہ گھر پہ تو میرا یہ سلوک ہوگا کہ دوستوں کو دشمن بناؤں گا، محلے میں تو یہ سلوک ہوگا کہ جو خیر خواہ تھے وہ بدخواہ ہوتے چلے جائیں، لیکن جب میں خدا کی خاطر نکلوں گا تو پھر میں یہ توقع رکھوں گا کہ دشمن بھی میرے ساتھ دوست بن جائے. یہ جہالت کی باتیں ہیں، محض فرضی قصے ہیں، کوئی بھی حقیقت نہیں. جہاد کے لیے قرآن کریم نے تیاری کا بھی حکم دیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اچانک جہاد شروع کر دو، فرمایا جہاد کی تیاری رکھو اور ہر وقت تیاری رکھو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص جہاد کی خاطر گھوڑے پالتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے تو اس کے پیشانی کی سفید، ایسے گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی میں اس کے لیے برکتیں رکھ دی جاتی ہیں. تو تیاری جو ہے وہ جہاد سے قبل ضروری ہے، اور یہ وہ تیاری ہے جو آپ کو گھر پہ کرنی ہوگی. اگر نہیں کی تو پھر یہ خیال کر لینا کہ جب آپ دشمنوں کو تبلیغ کریں گے تو وہ محبت کا سلوک کریں گے یا جانثار ہو جائیں گے. یہ فرضی باتیں، کچھ بھی اس میں حقیقت نہیں. عملاً آپ کی بقا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ دعوت اللہ سب سے کڑوا کام ہے اور سب سے خطرناک، اس لیے کہ خدا کے نام پر خدا کی وجہ سے خدا کے دشمن آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. اور جو خدا کے دشمن ہو ان کے اندر کوئی حیا سلیقہ کچھ بھی نہیں رہتا باقی. ان کی دشمنی کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ انہیں خود ہی خدا پہ پورا یقین نہیں ہوتا. وہ دنیا دار ہو چکے ہوتے ہیں، خدا کی باتیں پسند ہی نہیں کرتے، اور بعض دفعہ خدا کے نام پر خدا کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے آپ کو رحم کی تو کوئی توقع نہیں ہو سکتی. ایسے لوگوں کے سامنے آنا اور ان سے ٹکر لینا بہت خطرناک بات ہے. مگر اللہ نے اس کا ہمیں سلیقہ سکھا دیا، اور وہ یہ سکھا دیا کہ اپنے اخلاق کو ترقی دو، ایسے اعلیٰ اخلاق کے حامل بن جاؤ کہ جن کے نتیجے میں دشمن ضرور دوست بن جایا کرتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے روزمرہ کی زندگی میں. ہم نے دیکھا ہے کہ اعلیٰ خلق والا بالآخر ضرور کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے محبت کرنے والے، اس کے تعلق رکھنے والوں کا دائرہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے. تو تبلیغ کے لیے یہ اعلیٰ خلق سے مزین ہونا انتہائی ضروری ہے. اور قیامت کے دن جو وزن کیا جائے گا خلق کا، وہ یہ مراد ہے. تم میں جس حد تک محمد رسول اللہ کے اخلاق کی خوشبو پائی جائے گی، اس کی ادائیں تمہارے اندر پائی جائیں گی، اتنا ہی تمہارا پلڑا بھاری ہوگا. بس روزمرہ اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں، اپنے تعلقات میں، ہمسایوں سے تعلقات میں، تمام بنی نوع انسان سے تعلقات میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. بہت باریک نظر سے دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اپنی بدخلقی انسان کو خود نظر نہیں آتی. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. لیکن اگر باشعور ہو اور اللہ کو یاد کرنے والا ہو تو پھر اپنا نفس نہیں بھلا سکتا انسان، پھر خدا کی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متقی کی تعریف ہی یہ فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا فراست المومن فإنہ یری بنور اللہ. متقی کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پس جس کا خلق اسے خدا کے قریب کر دیتا ہے اور خدا کے خلق کو اپنا لیتا ہے، اس کے اندر خدا کے نور سے دیکھنے کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس نور سے پھر کوئی اندھیرا باقی نہیں رہتا جو اس سے جو اس کی موجودگی میں قائم رہے. اپنے نفس کے اندھیرے بھی روشن ہو جاتے ہیں. بس کسی نے اگر اپنے نفس کی بصیرت حاصل کرنی ہے
تو لازم ہے کہ اللہ کے نور سے دیکھنے کی عادت ڈالے، اور اللہ کے نور کا ایک یہ مطلب یہ ہے کہ انصاف کی نظر پیدا کرے۔ انصاف کا سرچشمہ خدا ہے۔ خدا کا نور بدصورت کو بدصورت دکھاتا ہے اور خوبصورت کو خوبصورت دکھاتا ہے، اور یہ ایک انصاف کی بنیادی تعریف ہے کہ جیسی کوئی چیز ہے ویسا ہی دکھائے اس کو۔ تو اللہ کے نور سے دیکھنے کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق تصور نہیں باندھا کرتے، اور اپنے تعلقات کے نتیجے میں وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے حلیے نہیں بگاڑتے، یا تصور میں ان کو زیادہ حسین نہیں بنا دیتے۔ وہ لوگ جو خدا کے نور کے بغیر دیکھتے ہیں، بعض دفعہ ان کے محبوب ان کو ایسے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی خرابی کا شائبہ تو کوئی میں دکھائی نہیں دیتا، اور بعض لوگ جو ان کے دشمن ہوں ان کو ایسے بدصورت دکھائی دیتے ہیں کہ حسن کا کوئی اشارہ تک ان میں نہیں پایا جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے نور سے نہیں دیکھتے، کیونکہ خدا کے نور کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف کی نظر سے دیکھیں، جو چیز جیسی ہے ویسی دکھائیں۔ اب یہ جو سورج ہے یہ بھی تو خدا کا نور ہے۔ اب دیکھیں سورج ہر چیز کو اپنی اصلیت میں دکھاتا ہے، جو چیز جو گڑا ہے اس کو گڑا دکھائے گا، جو پہاڑی ہے اس کو پہاڑی دکھائے گا، جو کالا ہے اس کو کالا دکھائے گا، جو گورا ہے اس کو گورا دکھائے گا۔ یہ نور اللہ کی صفات ہیں۔ تو انسان کو یہ نظر پیدا کرنی چاہیے جو تقوی کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور تقوی کی نظر ایسی واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ کسی کونے کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی، اور اس کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فراست رکھا۔ فراست کی پتہ نہیں کیا تعریفیں دنیا میں کی ہوں گی، مگر سب سے اعلیٰ اور سب سے روشن تعریف فراست کی یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اپنے اصل اور صحیح حال کے اوپر دیکھ لے، اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق، نہ اس میں مبالغہ ہو نہ کچھ کمی ہو۔ یہ صحیح فراست ہے، اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں تو فراست کا پیدا ہونا بھی لازم ہے، اور فراست پیدا نہ ہو تو اعلیٰ اخلاق قائم نہیں ہو سکتے۔ اور اعلیٰ اخلاق فراست کا برعکس یہ ہے کہ انسان خدا کے نور سے نہ دیکھے، اور یہ روزمرہ کی جو پہچان ہے، یہ اگر انسان ذرا بھی غور کرے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے متعلق غور کر کے دیکھ سکتا ہے کہ دیکھیں کس طرح اس کے جو قریب ہیں وہ سب اچھے ہو جاتے ہیں، جو اس کے دور ہیں اس سے دور ہے وہ سارے برے ہو جاتے ہیں، اور کوئی شخص جو قریب تھا اگر کسی وجہ سے اس سے ناراض ہو گیا تو اچانک اس میں سب برائیاں آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے نور سے دیکھنے والی بات نہیں ہے، یہ تعصبات کی دنیا ہے، اور تعصبات کا نور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعصب کی رکھنا یہ بدخلقی کی بدترین قسموں میں سے ایک ہے۔ بس بات آپ کسی حوالے سے شروع کریں، کسی اصطلاح میں کریں، وہیں توحید پر ہی بات جا کے ٹوٹے گی۔ اگر آپ کے اندر تضادات ہیں تو آپ توحید سے دور ہیں، اگر آپ کے اندر تضادات ہیں تو آپ کا خلق خدا کے خلق سے دور ہے، اور اسی حد تک آپ کے اندر کمزوریاں اور بیماریاں اور نقائص پائے جاتے ہیں۔ جب تک آپ ان تضادات کو دور نہیں کرتے، آپ کا توحید باری تعالیٰ سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا، اور توحید کے بغیر آپ دنیا میں انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ بس خلق کی بلندی توحید ہی کا در حقیقت دوسرا نام ہے۔ خلق توحید کی طرف لے کے جاتا ہے، اور توحید خلق میں ایک نئی جلا پیدا کرتی ہے، اور جب توحید کے اثر سے اخلاق ترقی کرتے ہیں تو کھرے کھوٹے کی تمیز تو رہتی ہے، لیکن ناانصافی اڑ جاتی ہے، اور کھرے کھوٹے کی تمیز ہوتے ہوئے بھی ناانصافی
کا ایک ذرہ بھی دخل نہیں ہوتا. جو جتنا کھرا ہے اتنا دکھائی دیتا ہے, جو جتنا کھوٹا ہے اتنا کھوٹا معلوم ہوتا ہے. اور ایسی صورت میں ایک عالمی تعلق کی بنیاد ڈالی جاتی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کل عالم کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے, اس کا گہرا تعلق اس خلق سے ہے جو توحید کے نتیجے میں آپ کے وجود میں غیر معمولی طور پر سیکل کیا گیا. ایک روشنی کا جہان آپ کے وجود میں سے پھوٹا ہے, اور وہ اللہ کا نور تھا. اور وہ نور تھا جو مشرق اور مغرب میں تمیز نہیں کرتا, جو شمال اور جنوب میں تمیز نہیں کرتا, دیکھتا سب کچھ ہے اور اپنی اصلی حالت پر ہر ایک چیز دکھاتا ہے, لیکن تعصبات سے پاک ہے. یہی وہ حقیقت ہے جس کو سمجھ کر اپنائے بغیر جماعت احمدیہ اپنے اعلیٰ مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتی. اور جتنی جلد ہم انفرادی طور پر اپنے اندر یہ پاک تبدیلیاں پیدا کریں گے, اتنی جلد ہم دنیا میں عظیم انقلاب برپا کرنے کی اہلیت حاصل کر لیں گے. اور اس کے بغیر وہ انقلاب ہونا نہیں ہے. جہاں مرضی آپ بیٹھے رہیں, جس مرضی تصور میں وقت گزاریں, انقلاب کے لیے تبلیغ ضروری ہے. اور بعض دفعہ تبلیغ سے کچھ بیتیں بھی ہاتھ آ جاتی ہیں, مگر وہ انقلاب نہیں کہلا سکتا جب تک آپ کا حسن خلق آپ کے پیدا کردہ نوموائین میں سرایت کر کے ان میں بھی اسی حد تک اخلاقی انقلاب برپا پیدا نہ کرنا شروع کر دیں. اس لیے اس پر بھی راضی نہ ہوں کہ آپ نے تبلیغ کی اور 1000 احمدی ہو گئے یا 10,000 احمدی ہو گئے. تبلیغ کی روح خلق میں تبدیلی ہے, اخلاقی انقلاب ہے. اگر آپ کی تبلیغ سے آپ کا اخلاقی انقلاب جو پہلے آپ کے اندر برپا ہوا ہے دوسروں میں سرایت کر رہا ہے, اور اسی جذبے کے ساتھ ان کو اپنے وجود کی نئی شناسائی حاصل ہوتی ہے, اور اسی جذبے کے ساتھ وہ شناسائی اللہ کی شناسائی کے ساتھ ممتد ہو جاتی, امتزاج پکڑ جاتی ہے, اس کی ذات میں مل جاتی ہے. جب یہ ہوگا تو وہ حقیقی انقلاب کی بنیاد ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو یہی تعداد بعض دفعہ مصیبت کا موجب بن جاتی ہے. یعنی نام کے احمدی بن گئے ہیں اور ان کے اندر پاک تبدیلیاں نہیں پیدا ہو رہی. نتیجتاً یہ لوگ بجائے اس کے کہ آپ کے نام کے لیے عزت کا موجب بنے یا واقعتاً دنیا میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کی راہ میں ایک مفید وجود ثابت ہوں, یہ برعکس نتیجہ ظاہر کرتے ہیں. وہ اپنی بدیوں کو آپ کے اندر داخل کرنے لگ جاتے ہیں, ان کی کمزوریاں آپ کے اندر سرایت کرنے لگ جاتی ہیں. آپ ان کو اگر اس طرح ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اس طرح ان کو قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے نام بدل لیا, اپنے آپ کو احمدی کہنے لگ گئے, تو یہی کافی ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن برائیوں کے ساتھ وہ غیر احمدی تھے یا غیر مسلم تھے, انہی برائیوں کے ساتھ صرف لیبل ہی بدلا ہے نا, وہ احمدی یا مسلم کہلائیں گے. تو جب آپ نے ان کو اس حیثیت سے قبول کر لیا کہ تمہاری بیماریاں اپنی جگہ رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, تو ان بیماریوں کو اپنے وجود میں سرایت کرنے کا موقع دے دیا آپ نے. اور باقی سب بھی دیکھ کر یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہاں بس صرف نام ہی بدلنا تھا نا, اور کیا فرق پڑتا تھا, وہ نام بدل گیا. اس لیے ہم بھی انہی برائیوں کے ساتھ رہ کر اسی نام کے اندر رہ سکتے ہیں. تو یہ جو منطقی بحثیں ہیں, دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بڑی نقطے سے نقطہ نکال کر منطقی بحثیں کی جا رہی ہیں, مگر یہ منطقی بحثیں نہیں ہیں, بالکل حقیقت ہے. وہ شخص جس کو اللہ سے محبت ہے, اللہ سے پیار ہے, اس کا خلق خداوندی بن رہا ہے, وہ جب کسی میں تبدیلی پیدا کرتا ہے تو راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر ویسی ہی پاک تبدیلیاں پیدا نہ ہوں جیسی اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. ان تبدیلیوں کی طرف نظر رکھیں, اپنی ذات میں نگرانی رکھیں کہ آپ کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں, اور جو اچھی بات آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے, جو اخلاق سنور رہے ہیں,
جن کو آپ خدا کے فضل کے ساتھ دعوت اللہ کے ذریعے جماعت میں داخل کرتے ہیں، لازماً آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ان میں بھی وہ پاک تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں کہ نہیں۔ بس دراصل ہر مبلغ جب تبلیغ میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کا سفر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مربی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ پہلے مبلغ بنتا ہے، پھر اسے لازماً مربی بننا ہوگا۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر اسے استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے کچھ ایسے نقصانات جماعت کو پہنچیں کہ اس میں وہ بھی ذمہ دار ہو۔ بس اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں اخلاق کے حوالے سے میں کھول کر بیان کر رہا ہوں، جیسا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کیا ہے، اخلاق کوئی مذہب سے الگ حیثیت نہیں رکھتے۔ دہریوں نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ اخلاق ہی دراصل وہ ہیں جو خدا کی ہستی بے اعتماد کی جان ہے۔ اگر اخلاق کی طرف دنیا واپس لوٹے تو لازم ہے کہ وہ خدا کی طرف واپس لوٹے گی، اور خدا سے جو دور جائے گا اس کا بد اخلاق ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی از خود انہوں نے تسلیم کر لیا۔ بس روس میں جو انقلاب آخر پر جس نہج پہ روانہ ہوا، اس نے ثابت کر دیا کہ وہ لوگ جو اخلاق سے عاری رہ کر ایک بے خدا نظام کی حفاظت کا دعویٰ لے کر اٹھے تھے، وہ کس بری طرح اس میں ناکام رہے ہیں۔ اور اب وہ عمارت مزید منظم ہو رہی ہے، مزید اختلافات بیچ میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو آپ کی جو روحانی عمارت ہے اس کی بقا اور اس کا استحکام اخلاق حسنہ پر مبنی ہے، اس حسن خلق پر مبنی ہے کہنا چاہیے، جو توحید ہی کا دوسرا نام ہے۔ وہ حسن خلق جو توحید کی طرف لے جاتا ہے، اور توحید اس کے اندر ایک نئی جلا دکھاتی ہے اور اس کے اندر نئی قوتیں پیدا کرتی ہے۔ اس حسن خلق کو اپنانے کی کوشش کریں، اسی کی طرف نگاہ رکھیں، اپنے گھر میں بھی، اپنے ماحول میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب جماعت احمدیہ اور اسلام کی فتح کے دن بہت قریب آ رہے ہیں، مگر اس سے پہلے جو کچھ ہمیں کرنا ہے، لازم ہے کہ میں آپ کو کھول کر دکھاؤں، تاکہ پھر یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ ہمیں وقت پر متنبہ نہیں کیا گیا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ما كان